السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ انسان نے جب سے اس کائنات کو سمجھا اور جانا ہے تو سب سے پہلا سوال اس کے دل میں جو آتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات میں کیا میں صرف اکیلا ہوں؟ کچھ لوگ ایلینز کے وجود پر یقین رکھتے ہیں۔ 65% لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ ایلینز کا وجود ہے۔ ایسے لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے ایلینز کو دیکھا ہوا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا ماننا ہے کہ ایلینز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، اسلام ایلینز کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ امام باقر صادق علیہ السلام کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہزاروں انواع کی مخلوق تخلیق کی ہے۔ ہمارا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی آخری پیڑھی سے ہے اور ہم آخری دنیا میں رہتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ ہم سے پہلے بھی بہت سی مخلوقات تھی۔ ایک حدیث کے مطابق حضرت باقر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے دنیا فرمائی ہے تو انسانوں کی 7 قسمیں پیدا فرمائی۔ ان میں سے کسی کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام سے نہیں تھا۔ اللہ نے ان سب کو زمین کی سطح سے پیدا فرمایا، ایک کے بعد ایک مخلوق کو اپنی نوعیت کے حساب سے زمین پر قائم کیا۔ اس نے ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کے وجود سے بنی نوع انسان کو پیدا فرمایا۔ یہاں امام باقر علیہ السلام نے صدیوں پہلے تھیوری آف ریولیوشن کی وضاحت دی ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان سے پہلے بھی یہاں مخلوقات موجود تھیں۔ اسلام میں حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انہیں تخلیق کیا، پھر حضرت آدم اور اماں حوا سے نسل چلی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس بارے میں بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں صرف یہی لگتا ہے کہ اللہ نے صرف یہی دنیا بنائی ہے، کہیں اور کوئی مخلوق نہیں بستی، لیکن مجھے قسم ہے اللہ کی ذات کی، اللہ نے ہزاروں مخلوقیں بنائی ہیں اور ہزاروں انسانوں کو بنایا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے واضح طور پر ایلینز کے وجود کے بارے میں بات کی ہے، اور یہ صرف ایک حدیث ہی نہیں بلکہ ایک اور حدیث بھی موجود ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے 12,000 دنیائے مخلوق کی ہیں، ان میں سے ہر دنیا 7 آسمان اور زمین سے بڑی ہے۔ اس دنیا میں رہنے والے کسی بھی شخص کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اور بھی دنیا تخلیق کی ہے۔ یہاں امام جعفر صادق علیہ السلام نے 12,000 دنیاؤں کے بارے میں بات کی ہے، جو کہ 7 آسمان اور زمین سے بھی بڑی ہے۔ یہ دنیائیں پیرلل یونیورس یا پھر این ادر ڈائمینشن ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایلینز کے وجود کو کنفرم کیا ہے۔ ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے دوسری دنیا کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں یہ تو نہیں کہتا کہ ہمارے علاوہ دوسری دنیا بھی انسان رہتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے علاوہ دوسری دنیا میں اور بھی جاندار موجود ہیں۔ ہمارے اور ان کے درمیان بہت سارا فاصلہ ہونے کی وجہ سے ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے، اور سائنس بھی بالکل اسی بات پر یقین رکھتی ہے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج کی آنکھ کے پیچھے سورج کی 40 ایسی آنکھیں ہیں جہاں بہت سی مخلوقات آباد ہیں، اور وہ تمہارے چاند کے پیچھے بہت سے ایسے چاند ہیں جہاں اور بھی بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں، اور یہ مخلوق اتنی بھی نہیں جانتی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا بھی ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ حضرت امام علیہ السلام نے بھی ایلینز کے وجود کا اقرار کیا ہے۔ امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم آسمان پر ستارے دیکھتے ہو یہ اس زمین پر شہروں کی طرح شہر ہیں۔ ہر ایک شہر دوسرے شہر سے جڑا ہوا ہے، یعنی کہ ہر ستارہ دوسرے ستارے سے لائٹ کی وجہ سے، روشنی کی وجہ سے منسلک ہے۔ اس وقت یہ بات عرب کے لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر چکی ہوگی، مگر آج ہم یہ جانتے ہیں کہ یہاں پر ایلینز کی بات ہو رہی ہے، اور حضرت امام علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ستارے ایک دوسرے سے روشنی سے رابطے میں ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام علیہ السلام کے مطابق ایلینز کا وجود ہے، لیکن اس بارے میں قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تمام تعریفیں صرف اللہ ہی کی ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام جہانوں کا مالک ہوں، میں تمام جہانوں کا رب ہوں۔ یہاں پر تمام جہانوں کا مطلب
دی پلانٹ آف ارتھ اور ادر ڈائمینشن بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر عالمین کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کا مطلب کمیونٹی ہو سکتا ہے، جہاں دوسری مخلوقات، جانور یا جنات وغیرہ۔ اس آیت میں ایلینز کے بھی ہونے کا اشارہ ملتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک اور آیت ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور اس میں جو جاندار اس نے پھیلائے ہیں سب اس کی نشانیوں میں سے ہیں، اور وہ جب چاہے اکٹھا کرنے میں قادر ہے۔ یا ہم کو واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ہمارے علاوہ اس یونیورس میں اور بھی دنیا آباد ہیں اور بہت سے کریچر موجود ہیں۔ یہاں پر لفظ تابع لیا گیا ہے۔ یہ لفظ زمین پر رہنے والے جانداروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور انہی کے برابر زمین نے، وہ ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کی گھیرے ہوئے ہے۔ اس آیت میں بھی ہمیں ہمارے علاوہ کسی اور مخلوق کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے، اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ کا قرآن ہمارے علاوہ کسی اور مخلوق پر بھی اتارا گیا ہے۔ وہ ایلینز ہو سکتے ہیں، اور یہ آیت سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اور بے شک ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی، ان کو خشکی اور تری میں سوار کیا اور روزی میں انہیں صاف ستھری چیزیں دیں اور اپنی بہت سی مخلوقات سے انہیں افضل کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو بہت سی مخلوقات سے افضل فرمایا ہے۔ اگر ہم اس پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اور بہت سی مخلوقات ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے سائنس کے، اور وہ ہم سے افضل بھی ہیں۔ سائنس کے مطابق دیکھا جائے تو سائنس اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ ایلینز اپنا وجود رکھتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ آسٹرونوٹس نے ایسے بہت سارے سیارے دریافت کی ہیں جہاں زندگی ممکن ہے۔ ویسے بھی ناسا کئی عرصے سے اسپیس میں ریڈیو سگنل بھیج رہا ہے تاکہ اگر کسی سیارے میں کوئی زندگی ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ ناسا کو اسپیس سے کئی بار سگنلز موصول ہوئے ہیں۔ 15 اگست 1977 کو ڈاکٹر جیری آر نے اسٹرانگ ریڈیو سگنل کو ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیپچر کیا۔ یہ 72 سیکنڈ لمبا سگنل تھا۔ یہ آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ یہ قدرتی سگنل تھا یا کسی ایلین نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ فیمس فزسسٹ اسٹیفن ہاکنگ نے ہمیں ایسے سگنلز کو سیٹ کرنے سے سختی سے منع کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ایلین اسپیشیز یہ سگنل پا کر ہمیں ڈھونڈ لیتی ہے تو ہمارے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ ایلین اسپیشیز ہم سے زیادہ طاقتور اور ذہین ہوئی تو ایسا نہ ہو کہ ان کے سامنے ہماری کوئی طاقت اور حیثیت نہ ہو، جیسے ہمارے سامنے کیڑے مکوڑوں کی کوئی اوقات یا حیثیت نہیں ہوتی۔ ضروری نہیں کہ ایلینز نظر آنے میں ایسے ہی ہوں جیسا ہم انہیں تصور کرتے ہیں۔ اگر کسی اور سیارے میں اگر مکھی بھی رہتی ہے تو یہ ایلین ہی ہوگی، کیونکہ ایلین اس مخلوق کو کہتے ہیں جو ہمارے سیارے کے علاوہ دوسرے سیارے سے منسلک ہو یا وہاں رہتی ہو۔